بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مخرج اور صحیح تلفظ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آج سے قرآن پاک کے دوسرے پارے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ عز و جل ہم صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے معانی چینج ہو جاتے ہیں، جس کا معنی بڑا حد کفر تک کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کریں تاکہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ثواب کے حقدار نہ ہو کر گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں پہلے جہاں تک مجھے پڑھنا ہوگا وہاں تک میں اپنے انداز میں پڑھوں گا، اب بغور سماعت کیجیے گا۔ اس کے بعد میں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آئیے اپنے قرآن کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ بس یہاں تک۔ اب ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء میں سین کو نہیں کھینچیں گے، یا کو بھی نہیں کھینچیں گے، قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ قاف پر پیش ہے اور پیش کے بعد واو آ رہا ہے۔ جب بھی پیش کے بعد واو آئے گا تو پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ سیقول السفہاء، یہاں پر یہ آپ مدہ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں بھی مدہ آتا ہے اس کو کھینچا جاتا ہے اور لمبا کھینچا جاتا ہے۔ جیسے اس کو پڑھیں گے سفہاء، اور یہ والا پیش نہیں کھنچے گا کیونکہ اس پیش کے بعد واو نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی یہ والا پیش کھنچے گا۔ تو پورا اس طریقے سے پڑھیں گے سیقول السفہاء۔ آگے پڑھیں گے من الناس۔ یہاں پر دو چیز آپ یاد رکھیں، یہاں پر نمبر ایک یہ کہ نون پہ تشدید ہے۔ جہاں پر بھی نون پہ تشدید آئے گی تو وہاں پر ایک الف کے برابر ناک سے آواز نکالتے ہیں، یعنی گنہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گنہ۔ جیسے پڑھیں گے ایسے مینن مینن، یہ ناک سے آواز نکالنا۔ جہاں پر بھی یہ تشدید نون پر آئے گی تو وہاں پر گنہ کرتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا، من الناس۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر بھی زبر کے بعد الف آئے گا تو اس الف کو یعنی اس زبر کو کھینچتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر زبر کے بعد الف نہیں آیا تھا سین پر تو اس کو نہیں کھینچا تھا، یہاں پر زبر کے بعد الف نہیں آیا تھا تو اس کو بھی نہیں کھینچا تھا، لیکن یہاں پر زبر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف آ رہا ہے تو اس کو کھینچیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے من الناس، من الناس۔ دو باتیں آپ سمجھ گئے۔ آگے چلیں، آگے ہے ما ولاہم۔ ما کے الف کو کھینچیں گے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا زبر کے بعد الف آئے گا تو اس زبر کو کھینچتے ہیں۔ اس زبر کے بعد آپ دیکھیں یہ بیچ میں میم پر الف ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے ما۔ آگے ولاہم، ولاہم میں آپ واو کو تو لام میں ملا دیں گے تو یہ ول ہو جائے گا، اور واو دونوں ہونٹ کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، ول، بل نہیں کہنا، بل نہیں، ول، ول، ما ول، ہے نا۔ آگے لام پر آ رہا ہے کھڑا زبر۔ جب بھی کھڑا زبر آتا ہے یا کھڑا زیر آتا ہے یا الٹا پیش آتا ہے تو اس کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھینچتے ہیں۔
تو یوں پڑھیں گے ہم ما ولاہم، ما ولاہم. تو یہاں پر میم کھنچا ہے اور لام کھنچا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کھنچے گا. ما ولاہم. آگے ہے عن قبلتہم التی، عن قبلتہم التی. تو یہاں پر نون ساکن ہے. یاد رکھیں نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے، حروف اخفا 15 ہیں جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو جو بھی حروف اخفا کے بعد اگر کوئی حرف آتا ہے نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کوئی بھی حرف حروف اخفا میں سے آئے گا تو وہاں پر ہم ناک سے آواز نکالتے ہیں، ناک کے باسے سے آواز نکالتے ہیں. پڑھیں گے عوں عوں، سمجھ رہے عوں، اس طریقے سے. آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. ایک دم سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے آپ کوشش کرتے رہیے گا. عن قبلتہم التی. اب یہاں پر قاف بڑا ہے، ایک چھوٹا قاف ہوتا ہے، ایک بڑا قاف ہوتا ہے، تو یہ بڑا قاف ہے. قاف قاف ایسے کر کے حلق سے نکلے گا، اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے گا آپ. عن قبلتہم التی. تو یہاں پر لام پہ جو زبر ہے، اس زبر کے بعد الف نہیں ہے تو یہ کھنچے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں کھنچے گی. اب آ گیا لتی. تو لتی پہ دیکھیے زبر ہے، زبر اور اس کے بعد الف نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کھنچے گا. اس کو جلدی سے پڑھیں گے لتی، لتی، لاتی نہیں پڑھیں گے، لتی پڑھیں گے، لتی، جلدی سے لتی. لیکن اس زیر کے بعد یا آ رہا ہے تو یاد رکھیں قاعدہ ہے جب بھی زیر کے بعد یا آتا ہے تو وہ بھی زیر کھنچتا ہے. تو آپ نے اس لائن میں 3 چیزیں اچھے سے پڑھی ہیں کہ اگر پیش کے بعد واو آئے گا تب کھنچے گا، زبر کے بعد الف آئے گا تب کھنچے گا، زیر کے بعد یا آئے گا تب کھنچے گا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہمیشہ کھنچیں گی. جب بھی زبر کے بعد جو ہے الف آئے تب کھنچے گا، پیش کے بعد واو آئے تب کھنچے گا، زیر کے بعد یا آئے تو کھنچے گا. یہاں پر دیکھیں زیر کے بعد یا ہے تو یہ زیر کھنچے گا. پڑھیں گے قبلتہم التی. ٹھیک ہے، تو یہ پوری عبارت یوں ہوگی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي. آگے ہے کانو علیہا. تو کانو کاف پر زبر ہے، اس زبر کے بعد الف آ رہا ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر زبر کے بعد الف آئے گا تو وہ زبر کھنچتا ہے. تو یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے کنو، کنو نہیں پڑھیں گے، کانو، آرام سے کانو. اور یہ پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ پیش بھی کھنچے گا کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، یہ کھنچے گا، اور پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ کھنچے گا. دونوں کھنچیں گے. پڑھیں گے کانو کانو. ٹھیک ہے. علیہا. تو علیہا میں عین پر زبر ہے، زبر کے بعد الف نہیں آ رہا ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے علی. اور اس زبر کے بعد الف نہیں آ رہا ہے بلکہ یا آ رہا ہے، آنا کیا چاہتا ہے زبر کے بعد الف، تو یہ بھی نہیں کھنچے گا علیہا ہا، لیکن یہ ہا کھنچے گا کیونکہ اس زبر کے بعد کیا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے. علیہا علیہا عین، اور عین جو ہے یہ حلق سے نکلتا ہے. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے نکال رہا ہوں. علی علی، آپ کوشش کیجیے گا عین عین ایسے کر کے نکالتے ہیں، عین ہے نا، علیہا. تو پورے ہمارے جو آیت کریمہ ہے، مطلب یہ جو لائن ہے، اس کو اس طریقے سے پورا پڑھیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لائن سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم سے پرسنل پڑھنے کے لیے ہمارے نمبر 8928996335 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.